السلام علیکم۔ آج شب قدر کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح اور ایسا عمل لے کر آئی ہوں جس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل دور ہو جائیں گے۔ یہ عرش کو ہلا دینے والی دعا صرف بتائے گئے طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے۔ تو آج شب قدر جو کہ سال میں بس ہمیں 4 یا 5 ملتی ہیں اللہ کے حکم سے، تو اس میں یہ موقع 1 یا 2 بار ہی آتا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ آج 27ویں ہے۔ تو زیادہ تر شب قدر کا جو تعلق ہے وہ 27ویں شب سے ہوتا ہے، یعنی زیادہ گمان یہی کیا جاتا ہے کہ 27ویں کو ہی 27 رمضان کو ہی شب قدر ہوتی ہے۔ تو آج کے دن آپ یہ مجرب وظیفہ جو میں لے کر آئی ہوں اس کو صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے رب تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت اور برکت کے بارے میں کون نہیں جانتا، ہر کوئی جانتا ہے کہ جو بندہ اس رات میں جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے، گڑ گڑا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی ساری حاجات کو اللہ تعالیٰ سے منوانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس رات کی فضیلت اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جو بندہ اس دعا کو بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، رب کریم سے جو بھی ہاتھ اٹھا کر مانگے گا، غیب سے اس کی مدد ہوگی۔ آج اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایسا عمل لے کر آئی ہوں، اگر کوئی بندہ اس کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائیں گے۔ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگیں اور رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو آج کی رات آپ اس طریقے سے جیسے میں بتا رہی ہوں اس کو پڑھ لیں۔ آج کی رات برکت والی اور عظمت والی ہے۔ اس رات کو کامیابی کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ شب برات کی رات جیسا کہ آپ جانتے ہیں نصیب لکھا جا چکا ہوتا ہے، مگر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے تو پھر بھی مجھ سے مانگ، تیرا اللہ تقدیر کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ جو ہے اس میں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بیج بوتے ہیں، پھل لگا دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے پاس پھل کھانے کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ جتنا اللہ سے مانگے ہم اتنا ہی کم ہے۔ رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی ذمہ داری خود لی ہے کہ اس کا ثواب جو ہے رمضان میں کسی بھی عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک حرمت والا مہینہ ہے، اس میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کو نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرنے والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا آخری ہمارے پاس آج یہ طاق رات ہے، اس کی آخری وقت ہے، آخری موقع ہے، بڑا ہی مقدر یہ ٹائم ہے، مقدس ٹائم ہے یہ۔ تو جو قسمت والا ہے وہ اس عرش کو ہلا دینے والی دعا کو جس طریقے سے میں بتاؤں گی پڑھ لے گا۔ اس دعا کے اتنے کمالات ہیں، اتنے فائدے ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس دعا کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آپ دکان پر ہیں، بازار میں ہیں، دفتر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے ٹائم ملتا ہے آپ اس کو پڑھیں۔ آپ نے اس دعا کو بس بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ رمضان میں جاگنے کی رات ہے، طاق رات کا یہ ایک خاص الخاص اور مستند عمل ہے۔ آپ نے پورے مہینے میں بہت سے اعمال، بہت سی دعائیں، بہت سے وظائف کیے ہوں گے۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے نئے نئے وظائف لے کر آتی ہوں۔ لیکن آج کے دن جس گھر میں یہ دعا پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جائے گا انشاءاللہ۔ گھر سے تمام تر پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ میں سے جو کوئی پریشان بیٹھا ہے، بیمار بیٹھا ہے، تنگ دست بیٹھا ہے، بیکار بیٹھا ہے، فقیر بیٹھا ہے، لاچار بیٹھا ہے، اس دعا کو بس میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اللہ والو، اس دعا کے فضائل بتانا شروع کروں تو ایک بندہ آپ سوچیں جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کرتا ہے تو رب صدا لگاتا ہے، اے میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے، میں تیری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ جب کوئی انسان اللہ سے دعا مانگنے بیٹھتا ہے تو اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو نکلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی قبولیت فرما دیتے ہیں۔ اللہ والو، یہ وقت ہے اللہ کے خزانوں سے خزانے لوٹنے کا، رب سے مانگنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ اگر اب نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ آج جاگنے کی رات ہے، ایسی قبولیت کی خاص دعا لے کر آئی ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے پاکستان سے باہر انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، مسقط، عمان، جاپان،
चाइना, कहीं से भी आपका ताल्लुक़ है, दुनिया के किसी कोने से भी आपका ताल्लुक़ है, ये चंद घड़ियाँ हैं बस जो आप गुज़ार लें और अल्लाह ताला को मना लें। आपने चलते फिरते नमाज के बाद जिस तरह भी आपको लगे ठीक, आपने इस दुआ को पढ़ लेना है। आप चाहें तो बावज़ू होकर जाए नमाज़ बिछा कर पढ़ लें। अगर कोई बेरोज़गार है, सालों से दर-दर की ठोकरें खा रहा है, सारी मेहनत और मशक्क़त कर ली, फिर भी नौकरी और रोज़गार मिलने का नामो निशान नहीं है। जिस नौकरी के लिए आपने सिफ़ारिशें और बड़े-बड़े तोहफ़े तोहफ़े दे दिए, ये दुआ पढ़ने की देर है, वो नौकरी खुद चलकर आपके घर आ जाएगी। आज रब से जितना मांगोगे, जितना चाहोगे, उतना मिलेगा। आपके मुक़द्दर का सितारा जाए नमाज़ से उठने से पहले ही चमका दिया जाएगा इंशाअल्लाह। दोबारा कभी किसी और वज़ीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह वालों, ये जागने की रात है, आपने इसमें इस वज़ीफ़े को मेरे बताए गए तरीके से ही पढ़ना है। रमज़ान अपनी रहमतों, अज़मतों और बरकतों के साथ हमारी तरफ तेज़ी से बढ़ा और बढ़ता चला गया और अब ख़ात्मे की तरफ रवां दवां है। रमज़ान अब तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। इस माह रमज़ान में आपने देखा है कि हर घर के बच्चे को कितना इंतज़ार होता है रमज़ान का, बड़े बूढ़ों को इंतज़ार होता है। ये महीना जब आता है तो अपने साथ कामयाबियाँ लाता है, अपने साथ कबूलियत, रहमत और बरकतों की बहारें लाता है। अगर तो आप दुनिया और आखिरत को आसान बनाना चाहते हैं, तो आप ताक रात में इस दुआ को, इस वज़ीफ़े को जिस तरह बता रही हूँ, वैसे ही पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस वज़ीफ़े की वजह से एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है, आपके घर पर मुसल्लत कर दिया जाता है और वह बंदा रब्बे करीम से जो भी माँगता है, वो फ़रिश्ता सब लेकर आपके कदमों में आ जाएगा। और अल्लाह ताला कहते हैं, है कोई रब से माँगने वाला, है कोई जो मनपसंद फ़ैसले करवाना चाहता है कोई जो बदकिस्मत के ताले खुलवाना चाहता है कोई जो घर से बेसुकूनी, बेबरकती ख़त्म करवाना चाहता है। तो आज ताक रात को आप इस वज़ीफ़े को, इस अर्श को हिला देने वाली दुआ को मेरे बताए गए तरीके से पढ़ें। आप ये दुआ सुबह मांगोगे तो शाम तक पूरी हो जाएगी आपकी हाजत, और अगर आप ये दुआ रात को मांगेंगे तो सुबह तक इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूम लेगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखकर हम दुआ की तरफ चलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुदारा इस चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ़ और दुआएँ और टोटके बाकी लोगों के तक भी पहुँच जाएँ और बाकी सब भी इससे फ़ायदा उठाएँ। अब करना क्या है, सबसे पहले आपने दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ना है। आप कोई भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, और इसके अलावा जो दरूद पाक आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें, या दरूद इब्राहिमी जो नमाज़ में पढ़ते हैं आप वो पढ़ लें। उससे पहले आप मेरे साथ ताक रात के अमल के हवाले से ये एक छोटी सी दुआ है। कई मुल्कों से लोग, पता नहीं कहाँ-कहाँ से, हमें पूरी दुनिया से लोग सुन रहे हैं, तो मेरे साथ आप दुआ में, ताक रात की इस दुआ के अमल में शामिल हों। आमीन कही जाएगी, सब लोग आमीन कहेंगे। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग आमीन कहिएगा। अल्लाह ताला जानते हैं, क्या पता किसकी आमीन से हम सब की आमीन कबूल हो जाए, हम सब की दुआएं कबूल हो जाएँ। ए मालिक मौला, तू रहीम है, तू करीम है, हम तेरे ही सामने झुके हुए हैं, तुझसे ही दुआ मांगते हैं। या अल्लाहु या रहमानु, या अल्लाहु या रहमानु, या अल्लाहु या रहमानु। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन कामिलन व यकीनन सादिक़न व रिज़्क़न वासिअन व क़ल्बन ख़ाशिअन व लिसानन ज़ाकिरन व रिज़्क़न हलालन तय्यबन व तौबतन क़ब्लल मौति व राहतन इंदल मौति व मग़फ़िरतन रहमतन बादल मौत व लफ़्फ़ा इंदल हिसाबि वल फ़ौज़ा बिल जन्नति व नजाता मिनन नारि बिरहमतिका या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ारु रब्बि ज़िदनी इल्मन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन। इस दुआ के बाद आप सब ने मेरे साथ आमीन कहना है। या अल्लाहु या अहदु या वाहिदु या मौजूदु या जवादु या बासितु या करीमु या वहाबु या ज़लतौली या गनीयु या मुग़नी या फ़त्ताहु या रज़्ज़ाक़ु या अलीमु या हकीमु या हय्यु या क़य्यूमु या रहमानु या रहीमु या बदीउस समावाति वल अर्द या ज़ुल जलाली वल इकराम या हन्नानु या मन्नानु या नफ़ीनी मिनका बिनफ़ाति खैरिन तुग़नीनी बिहा अम्मन सिवाक इन तस्तफ्तिहु फ़क़द जाअकुमुल फ़तह इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब। अल्लाहुम्मा या गनिय्यु या अल्लाहुम्मा या गनिय्यु या मुब्दिउ या मुईद या फ़आलुन लिमा युरीद इक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वअग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक वहफ़िज़नी बिमा हफ़िज़ता बिज़िक्री वंसुरनी बिमा नसरता बिहिर रुसुल इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस दुआ के बाद भी आप लोग आमीन कहें। ये मैंने दुआए हाजात पढ़ी है, ये अल्लाह ताला के यहाँ बहुत मकबूल दुआ है, और आज की रात के हवाले से ये दुआ आप लोग लाज़मी पढ़िएगा।
اے اللہ ہم سب کے مقدر کے ستارے کو چمکا دے، ہم نے اس دعا میں جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگا ہے یا اللہ وہ بھی بن مانگے عطا کر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان۔ آئیے اب ہم اپنے درود شریف کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں میرے ساتھ سب بہن بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود پاک پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کرتے ہی اپنے مقصد کی اپنے دل میں اپنے ذہن میں وہ مقصد رکھنا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ خاص طور پہ آج تاکرات میں پڑھیں گے۔ گھر مانگنا ہے، در مانگنا ہے، اچھا بر مانگنا ہے، رشتے نہیں ہو رہے، بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے چاہیے، نوکری مانگنی ہے، آج کم نہیں مانگنا، اپنے اولاد نرینہ مانگنی ہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے آج اللہ سے کم نہیں مانگنا، پہاڑ جتنا بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ دے گا۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے دنیا سے بالکل کٹ کر بے نیاز ہو کر دنیا سے آپ نے بس اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوں، روضہ مبارک کے سامنے بیٹھا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر، ان کے گھر کے سامنے بیٹھ کر میں ان سے اپنی توجہ چاہ رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، اور آپ نے دعا مانگنا شروع کرنی ہے۔ یہ وظیفہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، کلمے کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تو اپنے دل سے سب کے لیے کدورتیں، بغض، نفرت، حسد سب چیزیں نکال دینی ہیں۔ یہ دعا ایک عرشی موتی بھی ہے، اس لیے اس دعا کو عرش کو ہلا دینے والی دعا بھی کہا گیا ہے۔ یہ نبوی وظیفہ بھی ہے۔ یہ کلمات رب کریم کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ نے ان کو عرش کے ساتھ ساتھ موتیوں میں لٹکا رکھا ہے۔ آپ کو تحفہ دینے جا رہی ہوں، وہ مستند اور سینے کا راز بتا رہی ہوں۔ آپ دعائیں دیں گے کہ کسی اللہ والی نے کوئی اچھی دعا بتائی تھی اور ہماری حاجات پوری ہوئی ہیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی دعا کی طرف مکمل توجہ فرمائیے۔ آپ نے یہ دعا گھر میں رزق اور دولت کی وسعت کے لیے پڑھنی ہے، ہر گھر سے مسائل کے خاتمے کے لیے پڑھنی ہے، اور بہت خوش قسمت ہے وہ انسان جو آج کے دن آپ یہ دعا پڑھیں گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ساری دعاؤں کے بعد بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، ہم انتظار کیے جا رہے ہیں لیکن دعائیں پوری نہیں ہو رہی۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، بس تھوڑا سا انتظار کرنا ہوتا ہے، اس دیر میں بھی اللہ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان میں رمضان کا سب کو انتظار ہوتا ہے۔ سحری افطاری میں اللہ تعالیٰ ہمارے دسترخوان کو ڈشز سے بھر دیتے ہیں، ہمارے رزق میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ ہم خود حیران ہوتے ہیں رزق میں اتنی برکت کیسے ہو گئی۔ تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ برکت ہمارے رزق میں صرف رمضان کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اب توجہ کریے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سی بہنیں، بزرگ، مائیں، بیٹیاں اس ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھ رہی ہوں، آگے آگے کر دیں کہ ہم اینڈ سے بس وظیفہ سن لیں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وظیفے کو مکمل ترتیب سے سنیے گا۔ یہ تین سٹیپ میں وظیفہ بتاؤں گی۔ ابھی میں پہلے وظیفے کی طرف جا رہی ہوں، تو آپ نے اس کو پوری ویڈیو کو پورے دھیان سے سننا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ہاتھوں سے نکل جائے گا، پورا سال پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا، کیونکہ اس کا موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ رمضان کا وظیفہ ہے، تاکرات کا وظیفہ ہے، تو ظاہر ہے تاکرات تو سال میں آپ کو اینڈ کے 4-5 دنوں میں ہی ملتی ہے، آخری عشرے میں۔ تو یہ ہے کہ آپ سے گزارش ہے آج اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی کر لیں۔ آپ نے پوری ویڈیو کو مکمل توجہ اور ایمانداری سے دیکھنا ہے، اور ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر آپ نے پورا وظیفہ سننا ہے، پھر پورا سال پھر جو چاہے کرتے رہیں آپ، لیکن آج تھوڑا سا وقت اس ویڈیو کو دے دیں۔ مجھے یقین ہے آپ سب کا قیمتی وقت ضائع نہیں ہونے دوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ رمضان کی اتنی فضیلت و برکت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم سالوں سے پریشان ہیں، ایک تقدیر جو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں شب برات میں، اور ایک تقدیر جو ہمارے دعاؤں سے بدل دی جاتی ہے، دعاؤں سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اور دوسرا ہماری زندگی میں کیے جانے والے اعمال سے بھی، ہمارے اچھے سلوک سے بھی ہمارے تقدیر کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اب ہم چلتے ہیں پہلے وظیفے کی طرف۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے
اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ آپ اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھر بھر کے جھولیاں ان کو نوازا ہوا ہے، بڑے بڑے گھر، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں دی ہوئی ہیں، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تو دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دل کھول کر مانگیں، اور مخصوص ٹائم میں مخصوص وظائف کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی توجہ کو خاص طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد آپ نے یہ آج کی رات 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنے کے بعد جو ہے ایک تسبیح جو ہے وہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ پہلا عمل جو ہے وہ اللہ الصمد کا بتایا ہے میں نے، اور اس کے بعد اس کا جو دوسرا وظیفہ ہے آج کی رات کا، طاق رات کا، یعنی دوسرا عمل جو بتایا ہے وہ پہلا کلمہ، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور پاک نے فرمایا کہ نبی کریم فرماتے ہیں جو پوری دنیا کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ طیبہ کو، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جیسے کلمات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا، یعنی کہ اتنی فضیلت ہے پہلے کلمے کی۔ تو جب آپ طاق رات کو یہ کلمہ پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کیوں نہیں فرمائیں گے؟ بس یقین کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اپنی پہلے ویڈیوز میں بھی میں نے کام کی باتیں اس طرح کی بتائی ہیں، جب تک آپ یقین نہیں رکھیں گے، یقین نہیں ہوگا تو آپ کا وہ وظیفہ رائے گاں جائے گا۔ اس کے بعد ایک انتہائی اہم نام اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی پڑھنا ہے، جس کے بغیر آج کا وظیفہ نامکمل ہے، وہ ہے یا رزاقو۔ آپ نے ایک تسبیح یا رزاقو کی پڑھنی ہے اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ نے اپنے رزق کی وسعت کے لیے دعا مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں، پوری امت مسلمہ کے لیے آپ دعا مانگیں گے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی کنسیڈر کریں گے۔ وہ ساری جتنی بھی امت مسلمہ ہیں، آپ کی دعا بھی ان کے اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ ان کو مانگنے کا جو ثواب آپ کو ملے گا وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور آپ کے اعمال میں اس کا ثواب 70 گنا لکھ دیا جائے گا۔ میری کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ پہلے اللہ الصمد پڑھنا ہے، پھر پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک تسبیح یا رزاقو کی پڑھنی ہے۔ امید کرتی ہوں میری دعا سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔